رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین بندے اللہ کی ضمانت میں ہوتے ہیں. اللہ کی ضمانت میں ہونا کہ اللہ ان کا ضامن ہے. ایک تو یہ مفہوم ہو گیا. ایک ہوتا ہے اللہ کے ذمے ہوتے ہیں، یعنی ان کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے. اور ذمہ داری کا مفہوم بھی خود احادیث میں اور محدثین نے بیان کیا. پہلے سن لیجئے وہ تین بندے ہوتے کون ہیں. ایک وہ بندہ جو اپنے گھر میں داخل ہو، چاہے گھر میں کوئی بیٹھا ہوا ہے نہیں بیٹھا ہوا. یہ آج کے بعد جیسے آپ کو کہا تھا کہ رمضان ارادوں کا نام ہے نیکیوں کے اور برائیوں سے دور رہنے کا نام ہے، آپ نے آج یہ ارادہ باندھ لینا ہے اپنی زندگی میں. یہ اتنا چھوٹا سا عمل ہے، اس کو پختہ کرنا ہے. گھر آپ کے بیوی بچے موجود ہیں یا نہیں ہیں، آپ کی عادت پختہ ایسی ہونی چاہیے. آپ نے دروازہ کھولا، ایک تو ہمارے الحمدللہ مسلمان عادت ہوتی ہے بسم اللہ پڑھتے ہیں، لیکن دوسری گھر میں داخل ہوتے وقت عادت کیا ہونی چاہیے؟ السلام علیکم. دروازہ کھولا السلام علیکم. دروازہ کھولا کوئی موجود ہے یا نہیں ہے، السلام علیکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تین بندے جو اللہ کی ضمانت میں ہوتے ہیں، ان میں سے پہلا بندہ وہ ہے جو جب بھی گھر داخل ہو تو کیا کہے؟ السلام علیکم. جو جب بھی گھر میں داخل ہو کیا کہے؟ السلام علیکم. یہ کوئی عمل کوئی بڑا مشکل ہے؟ بنیادی طور پہ اگرچہ محدثین نے یہ لکھا کہ گھر داخل ہو کے گھر والوں کے اوپر سلامتی بھیج رہا ہے، گویا اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ میرے شر سے تم محفوظ ہو. میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں، میں تمہیں ڈانٹوں گا نہیں، میں تمہیں ماروں گا نہیں، میں تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہیں کروں گا. یہ تو ہے تشریحات ہیں، لیکن لفظ کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو. ایک بندہ جب گھر میں داخل ہو رہا ہو، جتنے مرضی غصے سے، آپ ذرا یہ تجربہ کر لینا جن کو غصہ زیادہ آتا ہے، آپ غصے کے عالم میں بھی گھر میں داخل ہوں اور اگر آپ داخلے کے وقت یہ لفظ کہہ دینا السلام علیکم، آپ کا سارا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ جائے گا. آپ خود سوچیں گے ایک طرف اللہ سے میں دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کے اوپر سلامتی نازل کرے، اور دوسری طرف ان کو گالیاں دے رہا ہوں، دوسری طرف ان کو ڈانٹ ڈپٹ رہا ہوں. ایک وہ بندہ جو گھر میں داخل ہو کے کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم. آج کے بعد کہیں گے نا، آج سے ہی اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے یہ عورت مرد دونوں کے لیے داخل ہوں تو کہیں السلام علیکم. یہ بندہ اللہ کے ذمے میں ہے، اللہ کی ضمانت میں ہے. اس ضامن ہونے کی اور ضمانت کی تشریح بعد میں کرتے ہیں. دوسرا وہ بندہ جو جہاد فی سبیل اللہ پہ چلا جائے، وہ بھی اللہ کے ذمے میں ہے اور اللہ کی ضمانت میں. اور جہاد فی سبیل اللہ میں یاد رکھنا، لوگوں نے جہاد فی سبیل اللہ کا مفہوم بڑا تنگ کر کے آپ کے سامنے رکھا. جہاد فی سبیل اللہ سے مراد صرف قتال فی سبیل اللہ نہیں ہے. جہاد فی سبیل اللہ سے مراد صرف قتال فی سبیل اللہ نہیں ہے. مسجدوں کی طرف آنا بھی جہاد فی سبیل اللہ، دین کی تبلیغ کرنا بھی جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے تگ و دو کرنا بھی جہاد فی سبیل اللہ، تبلیغ کرنا یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ، بیواؤں مسکینوں یتیموں کے لیے باغ دوڑ کرنا یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ، لوگوں کی افطاری سحریوں کا انتظام کرنا، محنت مشقت کرنا اللہ کے کسی بھی کام کے لیے، ان سب میں جہاد فی سبیل اللہ شامل ہے. اور وہ گویا اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو بھی بندہ دین کے رستے پہ چل رہا ہے، دین کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، وہ اللہ کے ذمے میں ہے اور اللہ کی ضمانت میں ہے. اور تیسرا وہ بندہ جو وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے کس طرف؟ مسجد کی طرف، وہ اللہ کے ذمے میں ہے، اللہ کی ضمانت میں ہے. اور ذمے اور ضمانت کے حوالے سے دو مختلف روایات اور محدثین کے اقوال ملتے ہیں. ایک تو ذمے اور ضمانت کا مطلب یہ ہوتا ہے عاش بخیر ومات بخیر، زندہ رہے گا جب تک تو اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے زندہ رکھے گا. مات بخیر کا مطلب یہ ہے کہ مرے گا تو خیر خیریت سے مر جائے گا. اور دوسری روایت خود کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، ان عاشا روزی کا وقوفیہ، جب تک زندہ رہے گا اللہ کے ذمے ہے اس کی روزی روٹی اور اللہ کے ذمے ہے اس کے معاملات کو کفایت کر جانا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تاجر نے نماز باجماعت کی اذان ہوئی، تاجر نے شٹر ڈاؤن کر دیا، فیکٹری والے نے فیکٹری کا بٹن سوئچ آف کر دیا، مزدور نے ہتھوڑا وہیں پہ پھینک دیا، مستری نے شاپ لگا رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، وہیں پہ اپنے اوزاروں کو چھوڑ دیا، اللہ کے ذمے میں آ گیا.
کیا مطلب؟ اگر زندہ رہے گا تو اس کا رزق اللہ کے ذمے میں ہے. تیرے ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ دکان بند ہو رہی ہے، شٹر بند ہو رہا ہے، کام بند ہو رہا ہے تو رزق کی تنگی آ جائے گی. نہیں، وہ بندہ فوری اللہ کے ذمے میں داخل ہو گیا. اللہ اس کا ضامن بن گیا کہ جو رزق تو محنت اور مشقت کر کے کما رہا تھا، اگر یہ نیکی کا کام کرے گا بغیر محنت اور مشقت، اس رزق کا ذمہ اللہ کے ہاں ہے، اللہ دے گا. رسول اللہ کی حدیث میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اگر زندہ رہے گا تو رزق دیا جائے گا، اور اگر مر جائے گا ادخلہ الجنہ. اگر ان تین کاموں کو کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، اللہ رب العزت بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دے گا. بتائیے یہ تین کام کتنے کو مشکل ہیں؟ سلام کر کے گھر میں داخل ہونا، 5 وقتہ نماز کے لیے مسجد کی طرف آنا، اور باقی زندگی میں اگر وہ رزق حلال اپنے بچوں کے لیے محنت مشقت کر رہا ہے، دین کی تبلیغ کر رہا ہے، نیکیوں کے کام کر رہا ہے، وہ بھی پورے کی پوری زندگی اس کی دین کے مطابق ہے. گویا وہ بندہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جس بندے کا ذمہ دار بن جائے، آپ بتائیے اللہ سے بڑا ضامن کون ہے؟ اللہ سے بڑا گرنٹر کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ ذمہ داری کس کی ہو سکتی ہے؟ پھر آگے چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہو، بشارت ہو، خوشخبری ہو، بشارت ہو، اور ان کو خوشخبریاں سنا دو. حدیث کے مفہوم کے جو الفاظ بعض اوقات اتنے وسیع مفہوم کے ہوتے ہیں. خوشخبری سنا دو، ان کے لیے خوشخبری ہو، ان کو بشارت دے دی جائے. کن لوگوں کو؟ جو تاریکیوں میں، جو ظلمتوں میں، جو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کے آتے ہیں. اندھیروں میں کون چل کے آتا ہے؟ محدثین نے اس کی تشریح بھی لکھ دی ہے. بعض محدثین کے ہاں مغرب کی نماز بھی اندھیرے کی نماز ہے، لیکن حقیقت میں عشاء اور فجر کی نمازیں جو منافقوں کے اوپر بڑی بھاری ہوتی ہے، یہ اندھیروں کی نمازیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز کے کلی فضائل بھی بیان کیے، اور ان 2 نمازوں کے یہ سپیشل یہ فضیلت اس لیے بیان کی کہ انسان ان 2 نمازوں میں باجماعت سے پیچھے رہنے کا عادی بن جاتا ہے. ایمان میں کمی کی وجہ سے، اپنے خامہا فاسد باطل خیالات کی وجہ سے، فاصل باطل مصروفیات کی تشریحات کرتے ہوئے، عذر غیر شرعی پیش کرتے ہوئے جن 2 نمازوں کو چھوڑا جاتا ہے وہ کون کون سی ہوتی ہے؟ ایک عشاء اور ایک فجر. عصر کی نماز بھی کاروباری مصروفیت کی وجہ سے چھوڑی جاتی ہے، لیکن جو زیادہ نمازیں ایمان کی کمی کی وجہ سے چھوٹتی ہیں وہ عشاء اور فجر کی ہوتی ہیں. کہ انسان، اور بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو شخص عشاء میں اور فجر میں غیر حاضر ہوا کرتا تھا، اس کے بارے میں صحابہ کہہ دیتے تھے اس کے دل میں نفاق ہے، یہ بندہ منافق ہو گیا. اور یہ نمازیں مومنوں کے لیے آسان اور منافقوں کے لیے بھاری ہیں. مومن کے لیے تو اس لیے آسان ہوتی ہیں کہ وہ تو بیچارہ بستر کے اوپر بھی کروٹیں لے رہا ہوتا ہے کہ کس ٹائم فجر کا وقت ہو، میں فوری فرض ادا کر کے اپنی نیند باقی ماندہ پوری کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، بلکہ اس حدیث کے جو الفاظ ہیں اگر آپ ان کے اوپر غور کریں عربی میں، تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ان کالی راتوں کی یا ان اندھیروں کی نمازوں کی طرف چل کے آنے والوں کو کل قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت ہو. مکمل نور کی بشارت، نور تام کا ذکر ہے، مکمل نور کی بشارت ہو. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، کیا کہیں گے؟ ربنا اتمم لنا نورنا. کل قیامت کے دن ہر بندہ اپنے ہی نور کی روشنی میں چل رہا ہوگا. سورج کو تو گرہن لگا ہوگا، روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے کے اوپر آگے بھی سیاہ طریق ہوگا، گرمی اور حدت تو موجود ہوگی، روشنی ہر بندہ اپنی لے کے جائے گا. حدیث کے یہ بڑی لمبی چوڑی احادیث ہیں، یہ ایک لمبا موضوع ہے کہ ہر بندہ اپنے اعمال کے مطابق نور لے کے چل رہا ہوگا. بعض کا نور نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، بعض کا نور تو ایسا ہوگا کہ اس کی روشنی میں بڑے وقار اور اطمینان سے چل رہے ہوں گے، جیسے یہ پورا علاقہ ہی روشن ہے، انسان چل رہا ہے. اور سورۃ کہف کی فضیلت اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ جو بندہ جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھتا ہے، یہاں سے لے کے جہاں سے پڑھ رہا ہے کہاں تک نور پیدا ہو جاتا ہے؟ بیت اللہ تک.
جمعے کے دن سورۃ کہف کو مس نہیں کرنا.